اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ سیرت سرکل کے حوالے سے الحمدللہ آج 64ویں کلاس ہے، 63 کلاسز الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ اور جو سیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ تکلیف دہ یا سانحہ کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اور اس کی جتنی تفصیلات تھیں وہ ساری کی ساری گزشتہ کلاس تک جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے ماشاءاللہ سے آ چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کا جو تفصیلات چلیں گی آپ کے سامنے، تفصیلات جو سیرت کے حوالے سے تفصیلات جو آپ کے سامنے اب آئیں گی سیرت کے حوالے سے، اس میں سمجھنے کی تھوڑی سی باتیں ہیں۔ یہ جو تفصیلات ہیں یہ بہت ہی زیادہ حساس ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی، تفصیلات کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے بھی۔ جب تک ہم اس کو پوری توجہ سے نہیں سنیں گے ہمیں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور آج امت کے اندر جو کنفیوژنز ہیں، جو ابہام پھیلایا جا رہا ہے، وہ صرف کس وجہ سے ہے کہ ہمیں پوری بات کا ادراک نہیں ہے، ہمیں پوری بات کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں تاریخ نہیں پتا، ہمیں اس دور کے حالات نہیں پتا، اس دور کے رسم و رواج نہیں پتا، طریقے نہیں پتا۔ ہم آج اس دور کی اینک سے ان واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دھیان سے سمجھیں گے، واقعات کو سنیں گے اور خود پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ آپ کے سامنے کیونکہ تفصیلات ساری آ چکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم الوصال جو 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن ہوا ہے، اس کی تفصیلات ساری کی ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ سبق کے آغاز سبق کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہی 11 ہجری ہے، یہی پیر کا دن ہے، اور یہی 12 ربیع الاول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ اگرچہ ہم تدفین کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، قبر کیسی تیار کی گئی، کس نے تیار کی، غسل کس نے دیا، کیسے دیا، کفن کا لباس کیسا پہنایا گیا، کہاں سے چادریں منگوائی گئیں، اس میں کون کون سی چادریں تھیں، کتنی چادریں تھیں، اس میں پگڑی تھی نہیں تھی، یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے اگرچہ آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک تدفین والا مرحلہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین کا عمل ہوا ہے وہ بدھ کے روز ہوا ہے۔ انتقال اگرچہ پیر کے روز ہوا، لیکن جو تدفین بالاجماع سیرت نگاروں نے جس پر زیادہ راجع قول ہے، تدفین کا جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بدھ کے روز ہوا ہے، اور زیادہ سیرت نگاروں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ تو ایک تو کنفیوژن سب سے پہلے یہ پھیلائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو پیر کو ہوا، تو اتنی تاخیر سے تدفین کیوں کی گئی؟ تو کل بھی اس کا تفصیل سے جواب آپ کو دیا گیا تھا، اور آپ کو باقاعدہ تصویروں سے بھی سمجھایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا تھا، اس حجرے کی تصاویر بھی آپ کے سامنے آئی تھیں، جس میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اس حجرے کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کے کھڑا ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی، اور تقریباً 30,000 لوگوں نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا تھا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ جنازے کو جو ہے اٹھا کر کسی ایسے میدان میں رکھ دیا جاتا جہاں پر سارے ون گو کے اندر ایک ہی وقت میں سارے جنازہ پڑھ لیتے، کیونکہ امامت تو اس جنازے کی ہونی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری جو نماز جنازہ ہے اس کی کوئی امامت نہیں کرے گا، بلکہ انفرادی اعتبار سے لوگ آئیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے اور چلتے چلے جائیں گے۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ترتیب عرض کر دی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دی تھی، کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئیں گے، پہلے وہ میری جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے اسرافیل علیہ السلام اور جو ہے وہ ملک الموت آئیں گے ایک لشکر جرار کے ساتھ فرشتوں کے، وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اہل بیت میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ عام مومنین مرد پڑھیں گے، اور پھر عام عورتیں، اور پھر بچے۔ تو یہ ترتیب پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ سمجھا دی تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً 30,000 لوگوں نے یہ جنازہ جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اس حجرے میں اتنے لوگوں کا بیک وقت آنا تو ممکن ہی نہیں تھا، تو اس پر ٹائم تو لگنا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تفصیلات ہیں نا، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی تفصیل کو بڑے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سننا۔
اس سے یہ باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی، تاکہ کسی قسم کا جو ابہام ہے وہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ہماری انشاءاللہ کلاس میں ثقیفہ بنی ساعدہ، یہ ایک جگہ تھی جس کا تعارف بھی کل آیا تھا، آج مزید اس کا تعارف اور تصویریں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کا انعقاد کیا گیا ٹھیک اسی دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی پیر کے روز شام کو یہ جو ہے وہ کانفرنس کی گئی۔ اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ سعد بن عبادہ انصار کے امیر تھے، قبیلہ خزرج کے امیر تھے، تو ان کی بات کی گئی، ان کی تقریر ہے، ان کا خطبہ ہے، ان کی تفصیلیں ساری وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی ہے، اور آپ کی تقریر بھی ہے، اور آپ کا خطبہ بھی ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی لوگوں نے بالاجماع جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ بیعت خاصہ جو ہوئی ہے، یعنی کچھ خاص خاص لوگوں نے بیعت کی ہے، تمام کے تمام لوگوں نے پیر کے دن بیعت نہیں کی۔ یہ بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جتنے لوگ تھے، چند سو لوگ تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، اور ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، آپ کا جانشین، اور جو ہے وہ خلیفہ راشد جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اور اس کے بعد جو منگل کا دن آیا ہے، اس دن پھر سارے لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر آ کر جو ہے بیعت عامہ ہوئی ہے، جس میں تمام کے تمام لوگوں نے، جن کی تعداد سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ 33,000 لوگ تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی منگل کے روز۔ اور جب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا، تو پھر بدھ کے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے وہ کی گئی۔ تو اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ ساری آپ کے سامنے۔ ثقیفہ کہتے ہیں چوپال کو، بیٹھک کو، کسی ایسے ڈیرے کو جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر، اور جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے مختلف طرح کی جو ہے وہ، جیسے گاؤں محلوں میں بیٹھکیں ہوتی ہیں، اس طرح ثقیفہ اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر ترتیب بھی یہ تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک باغ نما جگہ جو ہے بنا لیتے تھے، مثلث نما۔ آپ کو یہ جگہ بھی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا اگر یہ میں کلیئر کر دوں تو یہ ایک سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے شارع سلطانیہ، ایک یہ سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک سڑک نظر آ رہی ہے، تو اس کے درمیان جو یہ مثلث سی بن رہی ہے، یہ ثقیفہ یا چوپال کہلاتی تھی۔ اور یہ اس دور میں اسی طریقے سے مثلث نما ڈیزائن کے طور پر جو ہے اس کو بنائی جاتی تھی، یہی اس کی تعمیر کا طریقہ تھا اس دور کے حوالے سے۔ تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ مشرق، مغرب اور جنوب تین طرفوں سے دیواریں کھڑی کر دی جاتی تھی، اور شمال والی سائڈ جو ہے نا اوپن رہتی تھی ہوا کے گزر کے لیے، ہوا کے گزر کے لیے جو ہے اس کو اوپن جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا، تو تاکہ ہوا وغیرہ جو ہے اس میں آتی جاتی رہے۔ بہرحال تو یہ اس طرح کی جگہ تھی، اور اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کی لکڑیوں کی بنائی جاتی تھی، اور کچھ چوپال وغیرہ کچھ جو ہوتی تھی یہ کھجور کی چھال وغیرہ، چٹائیاں وغیرہ ڈال کر اس کی چھت کو بنا دیا جاتا تھا ٹھنڈک کے لیے، اور نیچے جو ہے وہ باغ پودے پھل یا کوئی جو ہے وہ چشمہ وغیرہ کنواں وغیرہ وہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ جگہ تھی، اور اس کا کچھ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی رقبہ مخصوص نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس کی جتنی جگہ ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کے حساب سے اتنی بڑی جو ہے وہ چوپال یا سقیفہ جو ہے وہ بنا لیا کرتا تھا۔ تو یہ سقیفہ بھی بنو سعدہ قبیلہ تھا، اس کی یہ جگہ تھی جس کی جگہ پر یہ قبیلہ جو ہے وہ، یہ جگہ جو ہے سقیفہ جو ہے یہ بنایا گیا تھا۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں اسی طرح بنا کرتے تھے، تو ممکن ہے، خیال ہے کہ یہ اسی طرح سے سقیفہ جو ہے اس دور کا ترتیب کے حوالے سے ایسے ہی بنا ہوگا۔ تو اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس سقیفے میں بنفس نفیس تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں آئے تو صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ اچھا چلے میں آپ کو اس کی تصویریں اور بھی دکھا دوں، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مسجد نبی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹاپ ویو اس کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، گنبد خضرا ہے، اور یہ قبلے کی جگہ ہے، قبلہ جنوب کے اندر ہے تو یہ قبلے کی طرف ہے۔ اگر آپ اس کے بالکل اس طرف دیکھیں شمال مغرب والی سائڈ پہ، تو آپ کو ایک کنسٹرکشن شدہ جگہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، یہ ابھی لیٹسٹ تصویر ہے اس کی۔ تو یہ ہے وہ سقیفہ بنی سعدہ جہاں پر جو ہے وہ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، اور جہاں پر انصار اور مہاجرین جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ جو ہے مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ بالکل آپ دیکھیں مسجد نبی کے صحن کے شمال مغربی کونے کے اندر یہ جگہ موجود ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ صفوں وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا ہے صحن میں، لیکن اس جگہ کے اوپر صفوں وغیرہ کا اہتمام نہیں، بلکہ اس کو چار دیواری کے ساتھ ایسے ہی انہوں نے ابھی تک بھی سعودی توسیع کے اندر بھی اس کو بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے۔ جیسے آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہاں باغ موجود تھا باقاعدہ، جیسے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سقیفہ بنی سعدہ کی تفصیل ساری وہاں پہ درج تھی، اور یہ سارا باغ اسی طرح موجود تھا جیسے جو ہے وہ باغ تھا۔ تو لیکن اب جو ہے وہ اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب جو ہے اس کی تصویر اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک چار دیواری کر کے اس کو جو ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ابھی بالکل جو ہے وہ
تازہ تصویر ہے اس کی کہ ابھی جو صورت حال ہے وہاں پر باغ وغیرہ تو ختم کر دیا گیا اور اس طرح سے انہوں نے باؤنڈری وال بنا دی بہرحال، لیکن وہاں پہ کوئی تعمیر نہیں ہے بلکہ ایسے ہی کنسٹرکشن وغیرہ جو ہے وہ اس جگہ کو بس ابھی چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ وہ جگہ ہے ساری کی ساری جو جس جگہ کے متعلق میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو اس جگہ کو سقیفہ بنی سعدہ جو ہے وہ بنو سعد کی یہ جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس جگہ کے اوپر تشریف لائے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا پانی آپ نے طلب فرمایا تھا، تو آپ کو اس کا پانی جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور آپ نے یہاں پر پانی پیا تھا اس کنویں کا، اور اس جگہ پر آپ نے نماز بھی ادا کی تھی۔ تو جس جگہ آپ نے نماز ادا کی تھی وہاں پر باقاعدہ مسجد بنا دی گئی تھی صحابہ کے دور میں، اور وہ بالکل اس یعنی کہ جگہ کے سینٹر میں جگہ تھی جہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تھی، تو اسی وجہ سے درمیان میں جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ نماز کے لیے بنا دی گئی تھی۔ تو یہاں پہ جن کی جگہ تھی ان کا نام تھا ساحل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ، ان کی یہ جگہ تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی جو بیوی تھی ہندا بنت زیاد، وہ رخصت ہو کر آئیں، یہاں ان کا گھر بھی تھا، تو جب یہاں رخصت ہو کر آئیں تو انہوں نے عجیب دیکھا کہ بالکل بیچوں بیچ نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کوئی جگہ بنانی تھی، اب کسی دیوار کی طرف بنا لیتے نماز پڑھنے کے لیے، کسی کونے میں کر لیتے، یہ درمیان میں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر حضرت سال بن سعد نے ان سے یہ کہا کہ یہ خاص جگہ جو ہے یہ اسی جگہ پر جو ہے مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اور وہاں آپ نے نماز جو ہے وہ ادا کی تھی، تو اسی جگہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا، اس لیے ہم نے اس کو ایسا بنایا۔ تو بہرحال یہ وہی سقیفہ ہے جہاں پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق رائے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب جو ہے وہ نامزد کیا گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ صحابہ کے تین طبقات آپ نے سمجھنے ہیں۔ ایک تو طبقہ ہے مہاجرین کا، جن کا درجہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہجرت کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکے میں صعوبتیں برداشت تھیں، سابقون الاولون میں سے تھے، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں ان کو جھیلنی پڑیں کفار مکہ کی طرف سے۔ تو ایک طبقہ تو ہو گیا مہاجرین کا جو کہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ وصال کے دن کیا حالات ہیں مدینہ کے۔ دوسرا طبقہ ہے انصار مدینہ کا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ انصار مدینہ جو تھے وہ انصار مدینہ جو تھے وہ مدینہ کے کیونکہ رہنے والے تھے، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ کو ٹھکانہ دیا تھا اپنے یہاں رہنے کا، اور صحابہ کو ٹھکانہ دیا، اپنے مکانات ان سے بانٹے، اپنی پراپرٹیز، اپنے باغ، اپنے سارے یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ مواخات جب ہوئی تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ یہ ساری کی ساری قربانیاں دیں مہاجرین کے لیے، اور جو ہے وہ اس لیے انصار کا درجہ بھی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کئی دفعہ سیرت کے بیانات میں سن بھی چکے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہاجرین میرے جسم کے باہر کا کپڑا ہے اور انصار میرے جسم کے اندر کا کپڑا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اگر ایک وادی میں چلیں، انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار کے پیچھے چلنا پسند کروں گا۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا انصار میرا جینا مرنا تمہارے لیے۔ حالانکہ فتح مکہ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ مکے میں شفٹ ہونا چاہتے تو ہو سکتے تھے، اور آپ کو پسند بھی تھا وہ شہر رہنے کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انصار کے ساتھ کو ترجیح دی، اور آپ نے جب یہ کہا کہ انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، تو آپ اس کا ثبوت آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی انصار کے شہر مدینہ کے اندر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا فرمایا۔ تو انصار کے اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ تو ایک طبقہ ہو گیا مہاجرین کا، ایک طبقہ ہو گیا انصار کا، اور ایک طبقہ ہو گیا اہل بیت کا، جو ان جن کا رتبہ ان سب سے زیادہ۔ تو یہ تین طبقات کو آپ نے ایک تو ذہن میں رکھنا ہے، اور ان تین طبقات کے فضائل کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو آگے تفصیلات ہیں نا ان میں کچھ ایسی اختلافی باتیں آج بدقسمتی سے 1400 سال کے بعد پھیلائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کرتا کیا ہے، آدمی پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کے پلڑے میں وزن ڈالتا ہے، یعنی کسی ایک کی طرف محبت کی وجہ سے جھکاؤ کر لیتا ہے، عقیدت کی طرف وجہ سے جھکاؤ کر لیتا ہے، اور کسی دوسرے یا تیسرے طبقے کو جو ہے وہ ان کی عزت میں جو ہے وہ کمی اس کے دل میں آ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے۔ ہمارا آج تک سیرت کے جتنے آپ نے لیسن سنے ہیں، جتنے واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکے ہیں، بیٹا نہیں چھڑو، جتنا تفصیل سے ساری بات آ چکی ہے آپ کے سامنے سیرت کے بیانات میں، ہم نے اس بیلنس کو بڑی جو ہے وہ طریقے سے ایک مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے مہاجرین کو
کا درجہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، انصار کا درجہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اہل بیت تو ہماری جو ہے وہ ایمان کی محبت کا، ایمان کا ایک جو ہے وہ ضروری جز ہے۔ تو یہ سارے محبتیں ہم نے آج 64ویں کلاس ہے، 63 کلاسوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے ان سب کی محبت کو اپنے دل کے اندر لے کر آنا ہے، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے، یہی ہمارا مقصد ہے سیرت کو بیان کرنے کا۔ لیکن اگر آج یا اب کے آنے والے واقعات میں جو بھی باتیں آئیں گی، ان میں کسی وجہ سے اگر ہم نے غور سے بات نہیں سنی، یا غور سے نہیں پڑھا، یا غور نہیں کیا باتوں پر، دل کے کانوں سے باتوں کو نہیں سنا، تو یہ ضرور چانس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈی گریڈ کر دیں، جس سے کیا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری ہماری جو محنت ہے نا اب تک کی، وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی زیادہ حساس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں جو تفصیلات آ رہی ہیں بہت ہی زیادہ حساس ہیں، تو آپ نے بڑے غور سے اس کو سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ تو ان تین طبقات میں سے جو مہاجرین تھے اور اہل بیت تھے، یہ تو مسجد نبوی کے قریب قریب ان کے مکانات تھے۔ جو مسجد نبوی تھی اس کے قریب قریب مکانات کن کے تھے؟ مہاجرین کے اور اہل بیت کے۔ انصار جو تھے وہ تھوڑا سا دور دور پیچھے پیچھے کی طرف مدینے کی باؤنڈریز کے اوپر موجود تھے۔ تو یہ ایک آپ نے محل وقوع بھی تھوڑا سمجھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول، پیر کا دن، 11 ہجری۔ اس دن ہو کیا رہا ہے کہ اہل بیت سارے کے سارے کہاں پر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، آپ کی تدفین میں، تجہیز و تکفین کے اندر، غسل کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر مصروف ہیں، کیونکہ اہل بیت کا ہی حق تھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے فرشتے غسل دیں گے، ساتھ میں اہل بیت کے وہ مرد حضرات دیں گے جو میرے زیادہ قرابت داروں میں سے ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عباس کے بیٹے، تو یہ لوگ جو تھے آپ کے رشتہ دار تھے، تو یہ اس وقت زندہ تھے، حیات تھے، تو ان کا حق زیادہ تھا۔ تو اہل بیت زیادہ کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے یہ معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے، ایک تو وہ جگہ بھی اتنی نہیں تھی کہ سب دوسرے لوگ بھی وہاں آتے، دیکھتے یا پارٹیسپیٹ کرتے، اور ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ چند لوگوں کا کام تھا، چند لوگوں کی ذمہ داری تھی، تو چند لوگ اس کو ہینڈل کر رہے تھے اس واقعے کو۔ مہاجرین کہاں تھے اس دن؟ مہاجرین سارے کے سارے مسجد نبوی میں تھے، جیسے آپ نے کل کے واقعات میں دیکھا کہ مہاجرین کے اوپر جب یہ جو قیامت خیز خبر جو ان کو سننے کو ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کی حالت کیا تھی وہ آپ کے سامنے کل تفصیل سے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو ہے وہ جری انسان، اور جو ہے وہ قوی انسان، وہ بھی جو ہے وہ تلوار نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلیں گے تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ وہ ہرگز نہیں گئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور پر، یعنی کوہ طور ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے ہیں، اور 40 دن کے بعد جس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً واپس آ جائیں گے۔ تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایک بھی منافق مدینہ میں موجود ہے۔ آپ ان سب کو ختم کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ یہاں سے جائیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس طرح جذبات کے اندر آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی ایسی ایسی باتیں کر، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بارے میں بھی آپ نے سنا کہ ان پر سختہ طاری ہو گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، لوگ ان کو بلاتے تھے وہ بات ہی نہیں کر پا رہے تھے، بالکل ایسے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی کے بھی آپ نے بات سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو بھی غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں رو رو کے۔ تو یہ کیفیات تھی مہاجرین کی۔ اسی طرح اور باقی سب کی بھی یہی کیفیات تھیں، جیسے کل بھی آپ کے سامنے آتا ہے، ایک صحابی نے جیسے ہی سنا، مدینہ میں مسجد نبی میں موجود تھے، ان کو جیسے ہی ان کو یہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام نہیں رہے دنیا میں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ وہیں پہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آپ نے سنا کہ اپنے گھر میں تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کو لے لے، جو آنکھیں دیدار نبی نہیں کر سکتی اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی۔ تو یہ کیفیاتی مہاجرین کی۔ تو انصار کے بھی یہی حالات تھے، انصار بھی اسی تڑپ کے اندر، اسی کڑن کے اندر، اسی غم کے اندر موجود تھے کہ وہ بھی ناقابل بیان۔ تو اس موقع پر کیا ہوا؟ اس موقع پر یہ ہوا کہ انصار سارے جمع ہو گئے سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، اس جگہ کے اوپر، اس چوپال کے اندر، اس بیٹھک کے اندر سارے جمع ہو گئے۔ عموماً وہ جمع ہو جایا کرتے تھے کسی بھی مشکل مرحلے کے اوپر مشاورت کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ظاہر ہے ان کے اوپر ایک فراق کا لمحہ تھا، غم کی گھڑی تھی، جدائی کی گھڑی تھی۔ اس موقع پر سارے کے سارے انصار جو ہے وہ زیادہ تر انصار سقیفہ بنی ساعدہ والی جگہ میں اکٹھے ہو گئے۔ تو یہاں پر جب سارے اکٹھے ہو گئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر تھے، مقام سخ ایک جگہ تھی، وہاں پہ ان کی دوسری بیوی رہتی تھی، وہ ان کے گھر میں تھے۔
تو ان کو جیسی اطلاع ملی وہ بھی آئے، اور آتے ہی حجرہ مبارک میں گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انہوں نے سراہا، آپ کی خدمت کو سراہا، آپ سے بات کی، یعنی آپ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاموشی سے مسجد نبی میں آ گئے، اور پھر صحابہ سے ایک پراسر قسم کا واز کیا، اور ساری جو ہے وہ تقریر کی، اور ان کو ان کے جذبات کو کنٹرول کیا، قرآن کی وہ آیات ان کے سامنے پیش کی جس سے جو ہے وہ صحابہ کے غم کے اندر جو ایک مدوشی والی کیفیت تھی اس میں کمی آ گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا قول ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ابو بکر صدیق نے جو ہمیں اس موقع کے اوپر قرآن کی آیات سنائی ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آج ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی میں ایسی آیتیں قرآن کے اندر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو اس سے ان کو جو ہے حوصلہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ بات سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ پوری امت کو سنبھال رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت 100% اگر کسی شخص پر یا کسی بات پر جمع ہوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس میں امت کا 100% اتفاق ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسی شخصیت تھے جو اس قابل تھے کہ انہی کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جاتا، اور وہ انہوں نے ہی امت کو جو ہے وہ اس موقع پر سنبھالا بھی ہے، اور آپ کے سامنے ساری تفصیلات بھی آ چکی ہیں۔ آپ نے مزید بھی تفصیلات دیکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے موقعوں پر جو ہے اختلاف کی بات آئی۔ اختلاف کی بات کیا آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل جو ہے وہ کپڑوں میں دیا جائے یا کپڑے آپ کے اتار کر دوسرے کپڑوں میں دیا جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ نہیں، ان کو جو ہے وہ انہی کپڑوں میں جو کپڑے پہنے میں آپ نے اسی پیرہن کے اندر آپ کو غسل دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر لوگوں سے مشورہ کیا۔ اچھا، پھر یہ آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ لاحد مبارک کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا لاحد کی طرح تیار کی جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پوری قوم کو لیڈ کیا، پوری امت کو لیڈ کیا۔ پھر آپ نے اور بھی بہت سارے موقعوں پر دیکھا، تو یہ سارے کے سارے موقعوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائدانہ کردار آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجہیز و تکفین کے سارے مراحل کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے بعد مسجد نبی میں آتے ہیں اور پوری امت سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کو معلوم ہوتے ہیں، شام کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انصار جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک جگہ جمع ہے، اور ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین کون بنے گا اس کا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی فوراً جو ہے نا سقیفہ بنی سعدہ کی طرف تشریف لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جلدی کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکے۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً مسجد نبی سے نکلے ہیں اسی شام کو 12 ربیع الاول کی، اور فوراً جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر جو ہے آپ جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ تو اس جگہ پر تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور ابو عبیدہ بن جرہ، یہ دونوں بزرگ ساتھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ تینوں اشخاص جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے اس جگہ پر سقیفہ بنی سعدہ والی جگہ پر جو ہے وہ تشریف لائے۔ اچھا، جو میں نے آپ سے بات کی نا اختلاف ہوا اختلاف ہوا، کل بھی یہ بات آ رہی تھی تو اس پہ بھی سوالات ہو رہے تھے۔ دیکھیں، اختلاف کو سمجھیں کہ اختلاف کیا ہے۔ ہم آج کے دور میں اختلاف سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، دنگا فساد کو، مار کٹائی کو، قتل و قتال کو۔ اختلاف یہ ہماری نظر میں آج یہ اختلاف کا ٹرم، اختلاف کی جو ٹرم ہے یہ نزاع کی ٹرم بن چکی ہے، حالانکہ اختلاف رائے کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے رائے لیتا ہوں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہماری بلال مسجد، اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے، اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے فیوچر میں لوگوں کے لیے، تو یہ کیسی بننی چاہیے؟ اس کا یہ صحن کور ہونا چاہیے یا یہ اوپن رہنا چاہیے؟ اس کے اوپر 2 منزلیں بننی چاہیے، ایک بننی چاہیے؟ وضو خانہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے؟ واش روم یہاں سے وہاں شفٹ ہونا چاہیے؟ مختلف میں آپ سے چیزیں پوچھتا ہوں، تو ابھی جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں 50-60 لوگ، ابھی 50-60 رائے میرے سامنے آ جائیں گی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اختلاف رائے کہیں گے، کہ 50 مختلف رائے آ گئی ایک ہی مسجد کی کنسٹرکشن کے حوالے سے، کہ جی مسجد یہاں سے ایکسٹینڈ کر لیں، یہاں سے نہ کریں۔ کوئی کہے گا سین ڈھک دیں، کوئی کہے گا نہیں سین اوپن چھوڑ دیں، کوئی کہے گا نہیں 1 منزل بنائے، کوئی کہے گا نہیں 2 منزلیں بنائے، کوئی کہے گا یہ دیوار نکال کے پورا ہال کھلا کر لو، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ایسے ہی ہوگا نا۔ یہ ہے اختلاف رائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی جھگڑا ہو گیا کہ لوگوں کے اندر، یا کوئی بحث ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کوئی دنگا فساد ہو گیا ہے۔ یہ ایک مختلف رائے ہے جو لوگوں کی اپنی سوچ کے اعتبار سے میرے تک پہنچے گی۔ اب اگر ہم اس رائے کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں، سب کی رائے میں لکھ لیتا ہوں، لکھنے کے بعد آج سے 50 سال یا 100 سال بعد ایک آدمی آتا ہے، اس کے سامنے وہ کاپی یا وہ رجسٹر جس میں ہماری یہ ساری بحث ہوئی ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں،
تو پڑھنے والا 50 سال بعد 60 سال بعد آنے والا پڑھنے والا جو کس کے سامنے صرف کتاب ہے، ایک تاریخ کی کتاب ہے، وہ جب پڑھے گا نا، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ ہو سکتا ہے یہ تشریح کرے کہ یار 50 60 سال پہلے مسجد بلال کے اندر ایک مشورہ ہوا تھا مسجد کے ایکسٹینشن کا، 50 60 لوگوں کی رائے آئی تھی اور ان میں اختلاف رائے ہو گیا تھا اور وہ جھگڑ پڑے تھے سارے آپس میں، جب ایک کہہ رہا ہے مشرق، ایک کہہ رہا ہے مغرب، ایک کہہ رہا ہے شمال، ایک کہہ رہا ہے جنوب، تو پھر سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی اس دن 50 سے 50 سال پہلے مسجد بلال میں اس مشورے کے وقت لوگ آپس میں اختلاف رائے ہونے کے بعد جو ہے وہ جھگڑ پڑے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ایسی کوئی بات ہوئی آج؟ کوئی ایسی بات نہیں، سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے اور جو ہے وہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے ہو گیا، ایک نتیجے پر ہم پہنچ گئے۔ آج بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اسی طرح کی جو بحثیں ہوئی ہیں، اسی طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح کے جو اختلاف رائے سے مشاورت سے معاملات کو طے کیا گیا ہے، آج 1400 سال بعد آنے والا انسان جو ہے اس کو اسی جو ہے وہ جھگڑے والی اینک سے دیکھ رہا ہے، اس اختلاف رائے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پارٹی بازی ہو گئی، کوئی جو ہے وہ فریق بن گئے، ایک دوسرے سے بولنا چالنا بند ہو گیا، ایک کا منہ مشرق میں ہو گیا، ایک کا مغرب میں ہو گیا، اور جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا دوسرا پہلے سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ اس 50 سال بعد آنے والے شخص کا ذہن کا فطور ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسا رنگ دیتا ہے۔ آج ہمیں جتنی بھی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یا آگے ثقیفہ بنی سعدہ کے حوالے سے باتیں آئیں گی، آپ نے یہی پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی سے دشمنی نکالنے کے در پہ تھا، بھائی اختلاف تھا، اختلاف رائے یہ تھا کہ ایک نے یہ مشورہ دیا دوسرے نے یہ مشورہ دیا، اس میں ایسی کون سی بڑی بات؟ بات تو یہ ہے کہ مشورہ طے ہونے کے بعد کیا کوئی جھگڑے والا معاملہ کسی تاریخ کی کتاب میں نکلتا ہے؟ یا آپ یہ سمجھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتفاق رائے سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا، کیا اس کے بعد کسی ایک صحابی کا بھی عمل یا کسی ایک گروہ کا بھی عمل یا کسی مسلمان ایک قبیلے کا، ایک شہر کا، کسی ایک جو ہے وہ پورا جزیرہ نما عرب ہے نا، کتنا بڑا جزیرہ ہے، آج 7 ملک اس جزیرے میں آتے ہیں، سعودی عرب صرف اکیلا جزیرہ عرب نہیں ہے، کویت، بحرین، قطر، عمان، یمن، مسقط، یہ سارے کے سارے علاقے، شام، عراق، یہ سب جو ہے اس میں آتے ہیں، جزیرہ نما عرب کے اندر آتے ہیں۔ تو اتنے بڑے ایریے میں کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہو کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بیعت ہونے کے بعد جو ہے کسی قسم کا جھگڑا کیا، وہ ایک بھی واقعہ آپ تاریخ میں ایسا نہیں دکھا سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو اختلاف رائے تھا وہ ایک رحمت تھا، وہ ایک رائے تھی، وہ لوگوں نے کہا کہ یہ بن جائیں، کسی نے کہا وہ بن جائیں۔ تو یہ ایک سارا واقعہ آپ نے اس نظر سے جو ہے اس سارے واقعے کو جو ہے وہ سوچنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پہ ثقیفہ بنی سعدہ کا یہ واقعہ ہوا تو اس میں انصار کیونکہ یہاں جمع تھے اور انصار کی خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، تو فوراً حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مسلمان کس کے ہاتھ پر بیعت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بعد کسی کو جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ بنا کر نہیں گئے تھے۔ کیوں بنا کر نہیں گئے؟ سوال ہے کیوں بنا کر نہیں گئے؟ بنا کر چلے جاتے بھائی، اس لیے بنا کر نہیں گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واجب ہی نہیں تھا یہ کام کرنا، وہ تو وہ کام کرتے تھے نا جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا ہی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خالصتاً یہ کام اپنی امت کے اجماع کے اوپر اور اتفاق رائے پر چھوڑ دیا تھا کہ میری امت جس کے نام پر اتفاق کر لے وہی جو ہے وہ میرا جو ہے جانشین ہوگا یا میرا ولی عہد ہوگا یا خلیفہ ہوگا یا خلیفہ راشد ہوگا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ ان کو اتنا مینٹلی طور پہ میچور کر دیا کہ ان کو یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلمان جو ہے وہ بہتر ہی فیصلہ کریں گے، کوئی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی قسم کا فتنہ، ارتداد اور کوئی سازش اور کوئی چیز بھی پروان چڑھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس تھا آپ کے صحابہ پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کی جماعت کے اوپر۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کسی کو خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے تھے، لیکن ہم نے تفصیل سے واقعہ پڑھا ہے کہ یہ سارا واقعہ میں تفصیل سے دیکھا ہے جو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ آپ نے جمعرات کے دن ارشاد فرمایا، جمعرات کے دن آپ نے مسجد نبی میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا ظہر کے بعد، ظہر کی نماز جب آپ نے پڑھائی، تو اس میں آپ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آخری خطبے میں جو آپ نے آخری واز کیا، آخری تقریر فرمائی، امت کے ساتھ جو بات کی، اس میں جو نصیحتیں آپ نے کی ہیں، اس میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا ابو بکر میں سب لوگوں کے احسانات، جس نے میرے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں آج دے کر جا رہا ہوں، سوائے تیرے احسانات کے، کہ تیرے احسانات اتنے زیادہ ہیں مجھ پر کہ تیرا بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن دے سکتا ہے، میں تجھے کیا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل، علماء کہتے ہیں کہ یہ واضح اشارہ دیتے ہیں اس چیز کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو
अपना नाइब देखना चाहते थे, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ही देखना चाहते थे। और उससे बड़ी बात, अपने मुसल्ले पर उनको खड़ा किया। अपनी जिंदगी के अंदर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। तो ये भी इस चीज की तरफ गमाज है और इशारा करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मंशा यही थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो है मुकर्रर करना उनके जिम्मे नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं नाम लिया इनका। और सहाबा यही कहा करते थे, जब ये सारा वाकया हुआ सकीफा बनी सादा के अंदर, तो यही बात बार बार आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमारा दीन का इमाम बनाया है, नमाज के अंदर हमारा इमाम बनाया है, हम दुनिया के कामों में उनको अपना इमाम क्यों ना बनाए। ये तो हक ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो यहाँ पर जो है बातें चली हैं सारी की सारी, इसलिए मैंने आपके सामने अंसार के फजाइल भी रख दिए, मुहाजिरीन के फजाइल भी रख दिए, अहले बैत के फजाइल भी रख दिए, और आपके सामने मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के फजाइल भी रख दिए, ताकि सबके फजाइल जो है वो हम हमें जो है मुस्ताजर होने चाहिए इस मौके के ऊपर। तो जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे हैं ये सकीफा बनी सादा के अंदर, तो यहाँ पर अंसार जो है वो इस बारे में मशवरा कर रहे थे कि जानशीन जो है वो किसको जो है वो बनाया जाए। तो इस मौके पर जो है वो साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अंसारी सहाबी थे, ये बीमार थे। इनका घर बिल्कुल इस सकीफा के करीब था। तो इनको जो है वो अंसार उठाकर जो है वो बीमारी की हालत में चरपाई पर डालकर जो है वो सकीफा के अंदर लेकर आए, और इन पर इनको कंबल उड़ा दिया। इनको सर्दी लग रही थी बहुत ज्यादा, ये बीमार थे। तो इनको जो है वो यहाँ पर जो है वो लाया गया, और इनके मुतालिक ये तय हो रहा था कि हजरत साद बिन उबादा को जो है वो अंसार कह रहे थे कि इनको हम नबी अलैहिस्सलाम का जानशीन, अगला जानशीन जो है वो इनको बना देते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो सारी की सारी अंसार जो है वो बात कर रहे थे। तो अंसार जब बात कर रहे थे तो साद बिन उबादा से भी कहा कि आप भी कुछ बात करें इस मौके के ऊपर। तो साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर जो है वो लोगों के सामने इस मौके के ऊपर एक तकरीर की। और वो तकरीर क्या की, ये आपके सामने कुछ चीजें मौजूद हैं, मैं आपको कुछ पढ़ के भी बता देता हूँ। आपने अंसार के फजाइल को बयान किया, आप अंसारी थे तो आपने अंसार के फजाइल को बड़ी तफसील से जाकर बयान किया, और जितनी बातें भी इन्होंने की हैं सब सही बातें की हैं, सच बातें की हैं। इन सब की तायद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और दीगर मुहाजिरीन जो वहां मौजूद थे उन्होंने की है, कि बिल्कुल ये साद बिन उबादा ने जो पिन पॉइंट बातें की हैं अंसार के फजाइल के हवाले से बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी हम अंसार हैं, यानी दीन इस्लाम के मददगार, बिल्कुल सही बात है। लश्कर इस्लाम और तुम एक गिरोह मुहाजिरीन हो, तुम हम में कलील जमात हो, क्योंकि आपको पता है कि अंसारी जो थे ये मदीना के रहने वाले थे, ये तादाद में ज्यादा थे, और मुहाजिरीन क्योंकि हिजरत कर कर आए हुए थे इनकी तादाद भी कम थी। तो इन्होंने कहा जी तुम में कलील जमात हो। इनका दावा, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप थोड़े हो, हम ज्यादा हैं, तो हम बन जाते हैं अमीर, हम जानशीन बन जाते हैं, तो ज्यादा को मानना आसान होगा बनिस्बत कम को मानना, कम की मुखालिफत भी हो जाती है। तो इनका ये जो है वो नुक्ता नजर था। तो इस पर जो है वो इसको काउंटर किया कैसे, इसको लोगों ने काउंटर ऐसे किया, मुहाजिरीन ने इसके बारे में ये कहा कि देखें, खलीफा सिर्फ मदीने का तो नहीं बनना, खलीफा तो पूरे अरब का बनना है, पूरा जजीरा नुमा अरब का बनना है। अब मदीना के, ठीक है, मदीना के हवाले से तो अंसार की तादाद ज्यादा है, अंसार का बनने का कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि पूरे जजीरा नुमा अरब का या पूरे मुसलमान उम्मत का एक खलीफा होगा, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि क्या अंसार को बाकी अरब वाले मान लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंसारी एक बन जाए खलीफा, उसके बाद जो है वो अरब के दीगर शहरों में, मुल्कों में, कबीलों में इख्तलाफ शुरू हो जाए, तो इसलिए मुसलमानों की जो वहदत है वो पारा पारा हो जाएगी। तो ये बहुत समझदारी की बात थी, बहुत समझदारी का नुक्ता था कि इसको समझा जाता कि खलीफा वो बने जिसको, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। और उसमें जो मुस्तनद बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, जो बिल्कुल कवी बात है और राजे कौल है, वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा बरतरी हासिल थी कुरैश को। कुरैश वो कबीला था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। ये वो कबीला था जिसकी सरदारी को पूरे अरब के अंदर जो है वो मुत्तफिका तौर पर तस्लीम किया जाता था। तो इसलिए हक ये था कि वाकई में कुरैश का ही कोई शख्स होता, क्योंकि उसके नाम पर सारे इत्तफाक, अरब, सारा अरब जो है वो इत्तफाक कर लेता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, बैतुल्लाह में हाजियों की खिदमत उनके जिम्मे थी, बैतुल्लाह का सारा नज़म उनके जिम्मे था, तो उनकी लोग वैसे ही बड़ी इज्जत करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुरैश में, आप, आपका जो है वो आपकी विलादत कुरैश कबीले में होना, आपका ताल्लुक कुरैश से होना, ये इस बात का कभी दलील थी कि वाकई में ये सबसे स्ट्रांग कबीला है पूरे अरब के अंदर। तो ये मुहाजिरीन ने इसको इस तरीके से टैकल किया कि अगर अगर अमीर सिर्फ मदीने का हो तो आप बिल्कुल, आपकी अक्सरियत है, आप सूट करते हैं कि आपको अमीर बना लिया जाए, लेकिन अमीर तो मुसलमानों का एक होगा और पूरे अरब का होगा और पूरी दुनिया का होगा, तो उसमें जो है वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी
جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر انصار نے مہاجرین نے دوسری دلیل کیا دی؟ مہاجرین نے دوسری دلیل یہ دی کہ آپ کے دو قبیلے ہیں، انصار کے دو قبیلے تھے مشہور، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اب اوس میں سے اگر امیر بنتا تو ہو سکتا ہے خزرج والے مخالفت کرتے کہ جی ہم میں کیوں نہیں بنا، اور اگر خزرج میں سے بنایا جاتا تو ہو سکتا ہے اوس والے نہ مانتے۔ تو اس لیے مہاجرین کا یہ تھا پوائنٹ آف ویو کہ بہتر یہ ہے کہ نہ اوس میں سے بنائے نہ خزرج میں سے، تاکہ کسی قسم کا اختلاف کی نقطہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک امیر جو ہے وہ چن لیا جائے اس موقع پر۔ اچھا دوسری بات نا آپ نے یہاں پر یہ بھی سمجھنی ہے، جس طرح ہمارے یہاں دنیا میں آج پارلیمانی نظام ہے نا یا صدارتی نظام ہے، اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دور میں زیادہ تر کیا تھی؟ بادشاہت تھی۔ تو آج جس طرح ڈاکومنٹڈ ہے سارے رولز، آئین، کانسٹیٹیوشنز، یہ ساری چیزیں آج ڈاکومنٹڈ بنی ہوئی ہیں نا، اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دور کی جو روایت تھی وہ تو یہی تھی کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کا ولی عہد جو اس کا جانشین بن جاتا تھا۔ تو یہ بھی آپ نے کانسیپٹ جو ہے اس دور کے حوالے سے بھی ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے معاملہ جو ہے وہ طے پا رہے ہیں۔ اگر آج کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں، یا کوئی رائے دینے والا کہہ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ 5 سال کے لیے امیر بنا لیتے ہیں مہاجرین میں سے، اور 5 سال کے بعد نئے الیکشن کرائیں گے تو اگلا انصار بن جائے گا۔ لیکن اس دور میں ایسی کوئی رائے تھی ہی نہیں، ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، یہ کوئی ٹرینڈ ہی نہیں تھا، کوئی رواج ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات کانسیپٹ میں ہی نہیں تھی کسی کے کہ ایسا کر لیا جاتا۔ تو اس لیے جو جس نے بننا تھا اس نے پھر موت تک کے لیے بننا تھا، فار ایور بننا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو ذہن میں اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا اس دور میں، یہ بھی چیز تھی کہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا تھا نا، تو بادشاہ کے انتقال کو چھپایا جاتا تھا جب تک کہ نیا ولی عہد نامزد نہیں ہو جاتا تھا، کیونکہ اس سے فتنوں کا اندیشہ ہوتا تھا، ارتداد کا اندیشہ ہوتا تھا، بغاوت کا اندیشہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس دور کے رواج تھے کہ جو ہے بادشاہ کی موت کو چھپانا، اور پھر سارے معاملہ جب سٹیبل ہو جاتے تھے تو پھر اعلان کیا جاتا تھا بادشاہ کی موت کا، چاہے اس کو 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کیونکہ 13-14 دن رہی ہے، 28-29 سفر سے علالت کے جو ہے آثار شروع ہوئے، آپ کو بخار آنا شروع ہوا، سر میں درد شروع ہو گیا۔ تو 13-14 دن کی جو علالت تھی نا، آپ نے سیرت کے واقعات میں پڑھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی علالت کے ایام میں پتہ لگا، یعنی کہ ابھی صرف آپ بیمار ہوئے ہیں، اور یہ بیماری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف دور دراز یمن کے اور ادھر ادھر کے دور دراز کے لوگوں میں سے چند لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ اسود انسی کا نام آپ کے سامنے آ چکا، مسلمہ کذاب کا نام آپ کے سامنے آ چکا، طلحہ اسدی کا آپ کے سامنے نام آ چکا، ایک عورت تھی سجاح اس کا نام تھا، اس کا نام آپ نے سن لیا۔ یہ سارے لوگ اور بھی بہت سارے تھے، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، صرف ابھی نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، دنیا سے گئے نہیں ہیں، آپ پردہ فرما کر گئے نہیں ہیں، ابھی صرف بیمار ہوئے ہیں۔ ان کی بیماری کے اوپر جو ہے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ نبوت کے دعوے شروع کرتے تھے۔ اور ایک ہے نا نبوت کا دعویٰ کر دینا، ٹھیک ہے جی، ایک ہے ان کے فالوورز کا بھی پیدا ہو جانا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو نبی، جھوٹا نبی جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی علالت کے ایام میں جب لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، تو جو نئے مسلم، تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی امیر ہمارے میں سے بن جائے اور وزیر آپ میں سے بن جائے، اور ہم آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے وہ انصار کو جو ہے تجویز کی۔ اور انصار کے ایک ایک فضائل کو جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک بات کی توثیق کی، تصدیق کی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، جو انصار کے فضائل آپ نے بیان کیے ہیں بے شک آپ ان سب چیزوں کے اہل ہیں۔ اور جو ہے وہ اس موقع پر پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات اور کی کہ اہل عرب جو ہیں وہ سوائے قریش کے کسی کی بھی عمارت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے انصار کو جو ہے وہ اس حوالے سے یاد دلایا، اور کہا کہ حسب نسب کے اعتبار سے قریش ہم میں سب سے زیادہ بزرگ اور برتر ہے۔ پھر یہاں پر نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے یہاں پر ایک حدیث پیش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کی، اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الائمۃ من قریش، کہ امیر جو ہوگا نا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اور آپ نے باقاعدہ سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہ سعد تم اللہ کی، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم اس مجلس میں موجود نہیں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی الائمۃ من قریش؟ تو سعد بن عبادہ نے تصدیق کی اور کہا لقد صدقتا، بے شک ابو بکر آپ نے سچ کہا، واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ صحیح حدیث ہے،
اور ایک دو تین چار راویوں سے یہ مروی نہیں ہے، بلکہ 40 صحابہ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جو دو عمرہ کی تجویز آئی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً رد کر دیا، اور کہا کہ یہ جو دو عمرہ کی تجویز آئی کہ ایک انصار میں سے ہو جائے اور ایک مہاجرین میں سے، تو یہ تو مسلمانوں کی امور میں اور زیادہ اختلاف کو یہ چیز پیدا کر دے گی، اور ہماری جماعت میں تفرقہ پڑ جائے گا اور آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ سنت متروک ہو جائے گی اور بدعت جو ہے وہ غالب آ جائے گی، اور ایک عظیم فتنے کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ اس میں مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، اور یہ امر خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گا، جب تک قریش اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کے حکم پر قائم رہیں گے، اور یہ ساری بات جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ نے؟ نقلی دلیل پیش کی، یعنی حدیث کا حوالہ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی اس موقع کے اوپر، اور یہ کہا کہ جیسے دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتی، اسی طرح دو امیر بھی کسی ایک جماعت کے نہیں ہو سکتے، اور پھر انہوں نے نقلی دلیل ایک اور دی کہ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک سلطنت کے دو امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب عقلی تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقلی تھا، اور جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری بات ہوئی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کاتب وہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 مددگار انصار رہے ہیں، اس طرح جو خلیفہ بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بھی مددگار انصار رہیں گے، تو ان کو وہی اجر ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا ملتا رہا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ تمہارے خلیفہ ہیں اور ان سے بیعت کر لو۔ تو یہ جو ہے وہ بات اس موقع کے اوپر آئی، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور زیادہ فضائل کو بیان فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ انصار تمہیں معلوم نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا ہیں جو قرآن میں آئے ہیں؟ جیسے میں آپ کے سامنے جیسے ایک بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عقیدت ہے اور فنائیت ہے وہ یہ، حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی عمر کی تمام زندگی کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ رات اور دن کون سا تھا؟ جو آپ نے غار ثور میں ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں گزارے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بڑی قدر کرتے تھے، اور ابو بکر کو بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ نیکی مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ یہ ایسی جو ہے وہ ان کی رفاقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ ساری کی ساری آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس آیت کا حوالہ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بات کی، اور کہنے لگے انصار سے کہ انصار تمہیں معلوم نہیں ہے ابو بکر کی وہ 3 خصلتیں، وہ 3 خصوصیات جو صرف ابو بکر کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1، پہلی بات، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو میں نے پہلا ریڈ میں لکھا ہوا ہے اوپر پہلی لائن کے اندر، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، از ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ تو یہ کون غار میں تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو کہا کہ یہ غار میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایک ایک میں سے دوسرا، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ از یقول لصاحبہ، از یقول لصاحبہ، اس موقع پر فرمایا کہ وہ اس کے رفیق تھے۔ اب یہ لصاحبی کا جو لفظ ہے، یعنی صحابی کا لفظ، قرآن پاک میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، پیٹنٹلی، کیٹاگوریکلی، بالکل۔ یہ جو لفظ ہے کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آیا، بلکہ اس میں خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے قرآن کیا ایک وقت کے لیے آیا ہے یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جو صاحب کا لفظ ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، کیا یہ صرف ان کی زندگی تک دوست تھے یا قیامت تک کے لیے دوست ہے؟ بلکہ قیامت کے بعد تک آنے والی زندگی میں بھی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی لصاحبی کا لفظ جو ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور دوستی پر دلالت کر رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ معنا، یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے لا تحزن، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کا جو ساتھ ہونا ہے، کیا یہ صرف ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نہیں تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ساتھ تھے؟ کیا قرآن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے آیا؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک کے لیے آیا ہے؟ بلکہ قیامت تک کے لیے آیا۔ تو یہ قرآن نے قیامت تک کے لیے ٹائٹل دیا ہے، یہ تمغہ جو دیا ہے قرآن مجید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ قیامت کے دن تک کے لیے دیا ہے کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ تین فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انصار کے سامنے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور کہا کہ ایسے جو فضائل ہیں یہ روز روشن کی طرح بالکل عیا ہے کہ یہ ساری کی ساری بات جو ہے اس آیت میں اس کا مصداق صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے تو لکھا ہے کہ اس میں اور بھی آگے بھی جتنی باتیں آ رہی ہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یہ ساری باتیں، ان میں بہت ساری باتیں جو ہے یہ آگے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتی ہیں، لیکن حضرت عمر نے اس آیت میں صرف تین خصلتوں کو اس موقع کے لیے بیان فرمایا، ورنہ تو اس میں 6 7 باتیں آتی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ساری جب بات حضرت عمر نے کی نا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع سے پتا کیا کہا؟ کہا کہ تمہارے درمیان مہاجرین دو موجود ہیں میرے علاوہ، ایک عمر اور ایک ابو عبیدہ، اٹھو اور ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ یعنی اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا، ابو عبیدہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور کہنے لگے تم دونوں ان دونوں کے ہاتھوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو اور بیعت کر لو۔ تو ابو عبیدہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے ہم امر خلافت کے والی بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تمام مہاجرین میں افضل ہیں، اور نماز جو دین کا ستون ہے، دین اسلام کا سب سے اعلیٰ اور افضل رکن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خلیفہ ان کو بنایا ہے، تو آج ہم دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ بنائیں؟ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے اس موقع پر، اور انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا۔ اب آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا عمر لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ لے کر آؤ عمر، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، کیونکہ ابو عبیدہ نے تو انکار کر دیا ہے، تو اب تم رہ گئے ہو، تو میں تمہارے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ابو بکر، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ ابو بکر نے جواب دیا ارے میں افضل کیا ہوں، تم مجھ سے زیادہ قوی ہو، تم جوان ہو میرے سے زیادہ، تمہارا حق کیا ہے اس چیز کا؟ تو تو حضرت عمر نے اس موقع پر کہا کہ ان قوتی لکا مع فضل کا، یعنی میری قوت آپ کی فضیلت کے ساتھ کام کرنے میں ہے، یعنی آپ کا فضائل فضیلت اپنی جگہ، میری قوت آپ کے ساتھ ہوگی تو میری فضیلت ہے، تو میں اپنی قوت کو آپ کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، اور آپ کے فضائل کے آگے اپنی جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہوں، کہ افضل آپ ہیں تو امیر آپ ہوں گے، اور جو میری قوت ہے، میرا اقوا ہونا ہے، وہ میں آپ کا وزیر بن جاؤں گا، اور آپ کو جو ہے وہ اچھا مشورہ جو ہے وہ دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے کہا کہ لائیے اپنا ہاتھ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ بس جب ان دونوں حضرات آپس میں یہ بات کرنے لگے، تو اتنے میں ایک انصاری آتے ہیں، بشیر بن سعد ان کا نام ہے۔ یہ انصاری صحابی سب سے پہلے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے بشیر بن سعد انصاری جو ہے اس موقع پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بیعت کی، اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی۔ تو جب یہ انصاری صحابی آگے بڑھے نا، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک اور ساتھی تھے، ان کا نام تھا حباب بن منذر، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو کہا بشیر بن سعد کو کہ بشیر تم نے کیا کیا، یہ سارا جو ہے وہ قرابت کا لحاظ نہیں کیا، اور اپنے چچا زاد کو سعد بن عبادہ کو جو ہے وہ کی عمارت کو کیوں پسند نہیں کیا، اور اس پر رشک اور حسد کیوں کیا؟ تو بشیر بن سعد نے بڑا پیارا اس موقع پر جواب دیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کی عمارت کو پسند نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں حقدار کا حق چھیننا پسند نہیں کرتا، اور مہاجرین کا آج حق ہے کہ ان کو ہی خلیفہ جو ہے وہ چنا جائے، اور پھر جو ہے وہ میں ان کا حق چھیننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ اوس قبیلہ سب سے پہلے اٹھا، اور انہوں نے سب نے آ کر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اور اس کے بعد خزرج والے اٹھے اور سب نے بیعت کی۔ تو ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے، چند سو لوگ موجود تھے، ان سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور یہ بیعت خاصہ کہلاتی ہے جو کہ ان خاص لوگوں نے کی ہے اس موقع پر۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ وہی دن ہے، یہ وہی شام کا وقت ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ابھی سارے اہل بیت جو ہے وہ تدفین کے اندر مشغول ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کا جو اتنا بڑا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوش اسلوبی سے اس موقع پر جو ہے حل کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے بیعت لے لی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مسجد نبوی کے اندر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اچھا یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں اگر میں زوم کروں تو یہ ایک ماڈل کی تصویر ہے جو مدینہ میں میوزیم ہے، اس میں ایک ماڈل بنایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کیسی تھی۔ ستون یہ کھجور کے تنوں کے ستون تھے، اور اوپر کھجور کے پتوں کی کچی چھت تھی، اور یہ وہ ممبر ہے لکڑی کا جو کہ ممبر ہے، یہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو اس کے 3 سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں، 1 2 اور 3،
یہ جو سب سے اوپر والا سٹیپ ہے نا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور آپ کے جو پاؤں مبارک ہوتے تھے اس دوسرے سٹیپ پر ہوتے تھے. تو ابو بکر صدیق، اب یہ ہے ادب کی بات ساری کی ساری. اللہ کرے ہمیں بھی اپنے مشائخ کا، اپنے بڑوں کا ادب آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جب آئے ہیں مسجد نبوی میں نا، تو آپ یہاں نہیں بیٹھے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے، بلکہ آپ اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوتے تھے. یہاں پر بیٹھ کر پاؤں آپ نے اس سٹیپ پر رکھے، تیسرے سٹیپ پر. تو یہ ایک ادب کی ایک رعایت ہے، ایک ادب کی شان ہے، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک سٹیپ اور نیچے آ گئے. جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، اور اپنے پاؤں جو ہے زمین پر انہوں نے رکھنا شروع کر دی. تو وہ بالکل یہ سب سے نچلے سٹیپ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا ہوا کہ اب تو سٹیپ کوئی نیچے موجود ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس کا ایک سٹیپ اور بڑھا دیا، پیچھے سے ایک سٹیپ اوپر کر دیا، اور پھر اسی جگہ پر آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے. اس طرح اگلا خلیفہ آتا رہا، وہ ایک ایک سٹیپ بڑھاتا رہا. اور اس طرح کرتے کرتے مسجد نبی کا جو ممبر اگر آپ دیکھیں گے نا، آج جو ممبر ہے، جیسے یہ تصویر میں نے نکالی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں. تو جو خلیفہ آتا تھا وہ ایک سٹیپ اوپر بڑھا دیا کرتا تھا، اور خود سب سے نیچے ہی بیٹھتا تھا ادب کے لیے. اگلے جو ہے جانے والے کے لیے ادب کے تقاضے کے بعد وہ نیچے جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا. تو یہ اس طرح کرتے کرتے 10 12 سٹیپ جو ہے یہ ممبر کے ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے، یہ بھی تصویر ہے، لیٹسٹ تصویر ہے مسجد نبی کے ممبر کی. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، اور یہ اس کے سٹیپس آپ دیکھ رہے ہیں، 10 12 سٹیپس ہو چکے ہیں. عموماً ہماری مسجد کا بھی اگر ممبر دیکھیں گے تو 3 سٹیپس کا ملے گا. پورے لاہور میں آپ مسجد میں دیکھ لیں، 3 سٹیپ سے زیادہ شاید ہی کسی مسجد میں ہو. لیکن یہ ایک ادب کا مقام کے اس طرح سے ممبر جو ہے. تو یہ بھی ایک روایت ملتی ہے ہمیں، بیعت ہونے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس چیز کا اتنا خیال کیا اور اتنا ادب والا معاملہ کیا. تو ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار نے بیعت کی، اور جو مہاجرین وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کی. اور اس کے بعد اگلا دن جو منگل کا دن ہے، اس دن آپ مسجد نبی میں تشریف لائے. اور مسجد نبی میں جب تشریف لائے تو یہاں پر عامت الناس، تمام لوگوں نے، جو عام لوگ تھے وہ مسجد نبی میں جمع تھے. اور یہاں پر آ کر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام 33,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اس موقع کے اوپر. اور جو ہے وہ ان کو اپنا بالاجماع جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے اپنا خلیفہ جو ہے وہ نامزد کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تشریف لائے. اور حضرت عمر نے کہا اس موقع کے اوپر کہ مجھے امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوگی ہم سب کے بعد ہوگی، لیکن اللہ کی قضا قدر کا فیصلہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے درمیان ایک نور ہدایت یعنی قرآن مجید کو باقی رکھا ہے. تو جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہے. یہ حضرت عمر نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ کے فضائل کو بیان فرمایا کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی تمہارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی بزرگ شخصیت موجود ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، اور ثانی اسنین یعنی دو میں دوسرے بھی ہیں، اور جو ہے وہ آپ کے صاحب خاص بھی ہیں، اور رفیق بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ وہی تمام مملکت کے ولی اور حقدار ہیں. اے مسلمانوں اٹھو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو ہے وہ تقریر فرمائی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مختصر سی تقریر کے بعد فارغ ہوئے، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اور ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، اس عادل ممبر کے ممبر پر آ جائیے، ممبر پر تشریف لے آئیے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بالکل جو ہے وہ حقیقی اعتبار سے اس کو جو ہے ٹالتے رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے رہے کہ میں نہیں بننا، میں اس چیز کی طرف نہیں آنا چاہتا. لیکن زبردستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر کر کے ان کو ممبر پر لا کر جو ہے ان کو بٹھا دیا. اور پھر عامت الناس سے کہا کہ سب آ کر ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرے. تو بیعت عامہ ہوئی، اور بیعت عامہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو ہے اپنا خطبہ دیا. اس خطبے میں بھی آپ دیکھیں گے نا، اس خطبے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. آج ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں ہوا، آ کے کسی اور کو چن لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ودرا کر دیتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. یہ بڑی انہوں نے، یعنی کہ میں نے مجبوری میں، اگر امت کو فتنے سے بچانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس چیز کو قبول نہ کرتا، اس منصب کو کبھی قبول نہیں کرتا. اور یہ آپ کے سامنے وہ تقریر ہے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کی ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارا ولی اور امیر بنا دیا گیا ہوں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں برا کام کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا. صداقت صداقت امانت ہے، اور کذب خیانت ہے. جو شخص تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جب تک کہ میں اس کی تکلیف کو دور نہ کر دوں.
یعنی اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو تم میں کبھی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پوری جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی اس موقع پر، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں عمارت کا اور خلافت کا کبھی خواہش مند نہیں رہا، نہ میں نے کبھی تنہائیوں میں اس کو مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، نہ کبھی میں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، نہ کبھی اعلانیہ اللہ سے مانگا ہے، کبھی میں نے اس حوالے سے دعا نہیں کی۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تو میں اس کو کبھی بھی قبول نہ کرتا۔ اور مجھے عمارت میں کوئی راحت نہیں ہے، یہ میری گردن پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کو ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی میں اپنے اندر طاقت نہیں پاتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو ہے وہ خطبہ دیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ لوگوں، یہ تمہاری خلافت ہے، تمہاری عمارت ہے، لو میں تمہیں واپس کرتا ہوں اپنی خلافت کو، اپنی امامت کو، اور جو بیعت تم نے ابھی ابھی مجھ سے کی ہے وہ سب کینسل، وہ سب ختم ہے، اب جس کو چاہو یہ عمارت اور خلافت سپرد کر دو، میں تم میں ایک فرد ہوں، بس سلام کہہ کر یہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی جو اس موقع پر جو ہے وہ کی گئی۔ اور اس کے بعد کے حالات کیا تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کب ہوئی اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سیرت کے بیانات کچھ چلیں گے، یہ تھوڑی تفصیل ہے، یہ آئے گی، پھر امہات المومنین کی سیرت کے بارے میں تھوڑی سی بات آئے گی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کریں گے اس ٹاپک کو۔ تو کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم